رات کے 12 بجے ہیں، کمرے کی لائٹ بند ہے، صرف موبائل کی سکرین چل رہی ہے۔ ایک بچہ ہے، آنکھوں میں سرخی اور دماغ میں ایک ہی خیال، ایک اور گیم، ایک اور ویڈیو، ایک اور ریل۔ یہ آپ کے، میرے اور لاکھوں گھروں کی کہانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دور میں کیا ہم سکرین سے دور رہ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ اب آپشنز ہمارے پاس صرف دو ہی ہیں، یا تو یوزر بن کر اپنی صحت، زندگی اور معاشرے کو تباہ کر دو، یا پھر کریٹر بن کر ٹیکنالوجی کی دنیا کو ہلا ڈالو۔ چوائس تمہاری ہے، راستہ میں دکھا دیتا ہوں۔ پہلا راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، جس کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں چاہیے، وہ ہے یوزرز کا راستہ، لوزرز کا راستہ۔ یعنی کہ ویلاگز دیکھیے، ریلز دیکھیے، ہر وقت اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کنٹینٹ کو دیکھتے رہیے۔ اس راستے میں ہمیشہ انسان کو، بچوں کو، ینگسٹرز کو دوسروں کی زندگی میں جھانکنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جب کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نوجوان ایسا کنٹینٹ کنزیوم کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے خواب پورے نہیں کر سکتا، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آ سکتا اور وہ ہمیشہ کے لیے لوزر بن کر رہ جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں ایک ایسا کنٹری ہے جس میں یوتھ پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، لیکن کیا آپ کو دوسرا رخ پتا ہے کہ اسی پاکستان سے آج تک کوئی بڑا ٹیک سٹارٹ اپس نہیں سٹارٹ ہو سکا؟ کیا فائیور، یوٹیوب، گوگل، ٹک ٹاک یا کوئی بھی ایسا ٹیک پلیٹ فارم، کوئی ٹریڈنگ پلیٹ فارم جس طرح بائننس ہے، کیا کسی پاکستانی نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا؟ نہیں۔ جبکہ پاکستان میں جو سٹارز ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ وہی ولگر لوگ ہیں جن کو گالیاں اچھی نکالنی آتی ہیں، جو اپنے گھر کو اچھے سے دکھا سکتے ہیں، یا جو ٹک ٹاک پہ لڑنا جانتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے کریٹرز کا راستہ، کنٹرولرز کا راستہ، چاہے وہ فزیکل بزنس ہو، چاہے وہ آن لائن بزنس ہو، چاہے وہ سکرین یوز ہو۔ اگر آپ کا بچہ سکرین یوز کر رہا ہے اور اگر وہ وہاں پر ریلز دیکھ رہا ہے، کنٹینٹ دیکھ رہا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کا بچہ اے آئی کو کیوں نہیں یوز کر رہا۔ آج کا دور اے آئی کا ہے، اب رستے پر چلتے ہیں۔ لیٹس سپوز جو بچے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان میں ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کوسچن بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ تنگ پڑ جاتے ہوں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس کے کانفیڈنس کو وہیں پر بلاک کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کوسچن کہاں سے پوچھتا ہے؟ وہ کہیں سے نہیں پوچھتا۔ آج اے آئی کے دور میں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اپنے بچے کو بتائیے، دیکھو بیٹا، اے آئی مشین ہے، اس سے تم ساری رات ایک ہی چیز پوچھتے رہو گے تب بھی یہ تھکے گا نہیں، یہ تمہیں کبھی نہ نہیں کرے گا، اس سے ہر چیز پوچھو۔ کیا آپ کے بچوں کی جو اسکول کی، کالج کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں یا جو ان کو ٹیچر پڑھاتے ہیں، کیا وہ اے آئی سے آ کے کراس کوسچنز کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں میں وہ کریوسٹی پیدا کیجئے، ایک لیڈر بننے کی قابلیت، ایک سوال پوچھنے کی قابلیت، اس چیز سے وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ سکتے۔ سیکنڈ ضروری چیز، ہم ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے نوکری نہیں ملتی، اس سے آپ کو پیسے نہیں ملتے، لیکن سمجھنے کی قابلیت ملتی ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے اندر جو سکلز ہیں وہ انہیں کمانے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کیا آپ کے بچے کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے؟ وہی ویلاگر، وہی ٹک ٹاکر جو آپ کے بچوں کو یا آپ کو یا یوتھ کو جو گالیاں سکھا رہا ہے، کیا آپ کے بچوں کو یہ پتا ہے کہ وہ خود کنٹینٹ کریٹر ہے؟ کیا آپ کو ایک اچھی اور پروفیشنل سی وی بنانی آتی ہے؟ کیا آپ کو ایک اچھی ویب سائٹ بنانی آتی ہے؟ یہ سب کچھ اب لوگ پوچھتے ہیں ہمارے بچے سیکھیں گے کہاں سے؟ وہ اے آئی سے پوچھیں کہ ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں؟ نہیں یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ 1000 دفعہ پوچھیں، جہاں کوسچن ہے پھر پوچھیں، نہیں یار مجھے نہیں بنانے آ رہی۔ اے آئی کو اپنا بیسٹ دوست بنا لیجئے۔ ابھی اگر آپ صرف ٹریڈنگ کے فیلڈ میں دیکھیں تو دنیا بلاک چین ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے جا چکی ہے، لیکن بلاک چین میں ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے یوتھ جو ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کے سکلز بالکل زیرو پہ ہیں۔ کیونکہ وہ صرف سگنلز کے پیچھے ہیں۔ انہیں بہت سارے ایسے کریٹرز نے اپنے پیچھے لگا دیا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ جائے گا، تم اپنا پیسہ کماؤ، یہ نہ پوچھو کہ مجھے کیسے آیا۔ وہ سٹڈی نہیں کر رہے، وہ ریسرچ نہیں کر رہے کہ کرپٹو ورک کیسے کرتا ہے، بلاک چین ہوتا کیا ہے بیسیکلی۔ کیا آپ نے کبھی سرچ کی؟ کیا آپ کے دوستوں نے کبھی اس ٹاپک پہ بحث کی؟ دنیا
دنیا پلیٹ فارم بلڈ کر رہی ہے. آپ پلیٹ فارم بلڈ نہیں کر رہے, آپ صرف وہ یوزر ہیں جن کو جنک فوڈ کھلا کھلا کے, بدہضمی کرا کے موٹاپے سے مار دیا جاتا ہے, جبکہ جنک فوڈ بیچنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے. نیکسٹ تھنگ از اپریسیشن. ہمیشہ اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو اپریشیٹ کیجئے اچھی باتوں پہ. جب آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, اس کو لگے گا کہ ہاں میں اچھا کام کر رہا ہوں, اور وہ اس اپریسیشن کی بیس پہ ہمیشہ اپنے آپ کو گرو کرتا رہے گا. نیکسٹ تھنگ از کریکٹر اینڈ کانفیڈینس. لیٹس سپوز, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں اس چیز کو برا نہیں کہہ رہا, نہ کسی کو کی برائی کر رہا ہوں, لیکن برا لگتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں. پلیز مجھے شارٹ آؤٹ دے دیں, پلیز میرے 1 کے سبسکرائبر کروا دیں, پلیز مجھے یہ کرا دیں, میرے گھر میں یہ بیماری ہے, پلیز یہ میرا ایزی پیسہ ہے, آپ میری ہیلپ کر دیں. ڈیجیٹل بھکاری پن اگر آپ کے اندر آ چکا ہو تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا میں نے آپ میں سے کبھی کسی کو یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کیا میں اوپر سے پڑھ کے آیا تھا؟ نہیں. آپ اپنے کوشچن اے آئی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے ٹائم پہ چلو اے آئی نہیں تھا بھائی, ہم خود گوگل بھی ریسرچ کرتے تھے, اور وہ ریسرچ بھی کافی جینوئن ہوتی ہے. لیکن اب تو اے آئی ہے, وہ آپ کو ایک ریسرچ کر کے دے گا. بیسیکلی ہم وہ کنٹینٹ یوزرز ہوتے ہیں, کنزیومرز ہوتے ہیں, ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کر کے دے دے. تو اس لیے اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی کر کے دے گا, کسی کی محتاجی, یا کوئی یہ کرا دے پھر میں سیٹ ہو جاؤں گا, کوئی وہ کرا دے میں سیٹ ہو جاؤں گا, آپ کبھی نہیں ہو سکتے, اور آپ کے اندر کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا. ایک بندہ جو گراس لیول سے اٹھ کر آیا ہے, جو اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ کسی میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے آیا ہے. لیٹس سپوز ایک ایگزامپل لے لیجئے. جیسے مجھے بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان میں اگر گندا کنٹینٹ بنایا جائے, پاکستان میں اگر فیملی ویلاگنگ کی جائے تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے, بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے, بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے انسٹاگرام یا سوشل میڈیا پہ آپ جائیں, اچھا جی یہ ہے ماشاء اللہ. ہمارے پاکستان میں کنٹینٹ کنزیومر بھی یہ لائک کرتے ہیں, اور لوگ مشہور ہونے کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ صحیح چیز دیکھی بھی نہیں جاتی. اب راستہ بالکل آپ کے سامنے ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, ٹھیک ہے. آسان راستہ ہمیشہ شیطان کا راستہ. کیا آپ اس معاشرے سے بھی کچھ اچھا نکل سکتے ہیں؟ جی ہاں, نکل سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, لیکن آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اپنے بچوں کو صحیح کنٹینٹ کنزیوم کرنا سکھائیے. دنیا میں بہت سارے ایسے سکلز ہیں, اگر وہ ان میں بلڈ کر لیتا ہے. میں نے ایسے بہت سارے لڑکے, نوجوان بچے بھی دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں, یا پھر لاکھوں ڈالر کی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں. آج تک ایک بھی ایجوکیشن کا شو پروڈیوس نہیں ہوا, ایجوکیشن کنٹینٹ پروڈیوس نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا نہیں جاتا. آپ لوگ وہ دیکھتے نہیں ہیں. جب دیکھنے والے ہوں گے, بنانے والے بھی آ جائیں گے. لیکن کوشش یہ کیجئے, ہمیشہ ایجوکیشن فری ہے, اس فری ایجوکیشن کو یوز کیجئے. میرے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ صرف دعا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب آپ کے اس رستے میں قدم ڈگمگانے لگیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ رستہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صرف آپ سیکھ کے کریں گے نہیں, بلکہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایک اور امیزنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے پیروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ویڈیو, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.